الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. تو آیا نہیں ہے اس جہاں میں، تو آیا نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے، تو آیا نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے، تو نمونہ بن کے آیا ہے، تو نمونہ بن کے آیا ہے زمانے کے لیے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں حساس طبیعت رکھنے والے اور زندہ دل رکھنے والے مسلمان بہت گھٹن محسوس کر رہے ہیں، بہت کڑہن محسوس کر رہے ہیں۔ ازدواجی زندگی سے لے کر عمومی زندگی تک
فیملی ممبر سے لے کر حکومت تک اور خلوت سے لے کر جلوت تک ہر جگہ مسلمان پریشان نظر آتا ہے، اور ہر جگہ مسلمان اپنے آپ کو بے یار و مددگار سمجھ رہا ہے۔ کسی پر اعتماد کرنا، کسی پر بھروسہ کرنا اس دور میں بہت مشکل ہے۔ تو عقل مند لوگوں نے کہا 100 پریشانیاں ہوں یا 1000 مصیبتیں ہوں، 1000 پریشانیوں اور ہزاروں مصیبتوں کا حل اور راستہ اور سولوشن کیا ہے؟ ایک اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، ایک اللہ کو اپنا بنا لینا ہے۔ یہ ہزاروں مصیبتوں کا ایک راستہ ہے۔ ساری مصیبتیں پریشانی ایک طرف، اور اللہ کے دربار میں آ کر اللہ کو اپنا بنا لینا، یہ ایک سکون کا راستہ، سکون کا ایک راستہ ہے، پریشانیوں کے ہزاروں راستے ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، ٹکڑا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے مسلمانوں، اے دنیا کے انسانوں، تم اپنی جان کو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، مصیبت میں مت ڈالو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، مسلمانوں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ صحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کو، صحت کو، بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وفراغک قبل شغلک، اور فارغ وقت کو، مشغول ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب دنیا کا مشغلہ، دنیا کی فکر، دنیا کا رنج و الم انسان کی زندگی میں نہ ہو، انسان فارغ ہو، کھاتا پیتا ہو اور عافیت والی زندگی بسر کر رہا ہو، تو اس عافیت والی زندگی کو غنیمت سمجھے۔ فراغک قبل شغلک، ہزاروں کروڑوں انسان دنیا میں ایسے ہیں جو یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ میرے پاس وہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اپنے اللہ کو وقت دے سکوں، اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے کہ میں بیوی کو اپنا وقت دے سکوں، اپنے بچوں کو وقت دے سکوں۔ یہ ہر طرح یہی آواز سننے کو مل رہی ہے۔ فراغک قبل شغلک، اپنے فارغ وقت کو مشغولی اور بیزی ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وغناک قبل فقرک، اپنے مال کو تنگدستی آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ مالداری والی حالت کو تنگدستی والی حالت آنے سے پہلے، فقر و فاقہ والی حالت آنے سے پہلے، محتاجگی والی زندگی آنے سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو۔ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو، طاقت والی عمر کو، طاقت والی عمر کو، جوانی والی عمر کو، اپنی شباب کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ 5 ٹکڑے ہیں، اور آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ ان کو سامنے رکھ کر میں آپ کو ایک پیغام سنانا چاہتا ہوں، اور ایک آپ کے سامنے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی اس طرح نہیں گزرتی، زندگی اس طرح گزارنے کا نام نہیں ہے۔ زندگی کسی کے سہارے اور کسی کے بل بوتے پر گزارنے کا نام نہیں ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، انسان
تو مصیبت کے ساتھ پیدا ہوا ہے اور تم کو اس دنیا کے اندر پریشانی مصیبت اٹھانی ہے اور خود عمل کرنا ہے. یہ دنیا دارالعمل ہے, یہ دنیا دارالعمل ہے. میں کدھر لے کے جا رہا ہوں آپ کو, میں آپ کو کدھر لے کے جانا چاہ رہا ہوں جی. غنا کا قبل فقرک و غنا کا قبل فقرک, اپنے مال کو تنگدستی آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. شہر میں کیسے حالات چل رہے ہیں ہم سے زیادہ آپ واقف ہیں. شہر میں کیسی کھلبلی مچی ہوئی ہے, خصوصاً مسلمانوں میں اور مسلمانوں کے اندر بھی عورتوں میں. یہ ابھی ابھی کی بات ہے, چند دنوں کی بات ہے کہ عجیب کارنامہ انجام دیا مسلمانوں نے. میں اس کو بعد میں سناؤں گا, پہلے آپ زندگی کے اصول سمجھیں. قرآن نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. مسلمان بھولا بھالا ضرور ہوتا ہے, مسلمان بھولا بھالا ضرور ہوتا ہے, سنجیدہ ہوتا ہے, لیکن مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا جائے. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين, کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. مومن ایسا بے وقوف نہیں ہوتا ہے, بھولا بھالا ضرور ہوتا ہے. بھولا بھالا ہونے کا مطلب کیا؟ بھولا بھالا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے ہاتھ میں جا کر بے وقوف بن جاتا ہے, اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا. ہاں کسی نے دھوکہ دیا تو رسول اللہ نے فرمایا من غشنا فلیس منا, جو ہمارے مسلمانوں کو دھوکہ دے یا جو ہم میں دھوکہ دینے والا ہو وہ ہمارے اس مسلمانوں میں سے نہیں ہے. دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے, اس کا بائیکاٹ کرو. لیکن دھوکہ کھانے سے پہلے ہمیں عقل کا بھی استعمال کرنا چاہیے. عام طور پر مسلمان اپنی صحت کو برباد کر رہے ہیں, اپنی جان کو برباد کر رہے ہیں. قرآن نے اسی طرح اشارہ کیا کہ تم اپنی جان کو بھی ہلاکت میں مت ڈالو اور اپنے مال کو بھی ہلاکت میں مت ڈالو. جان کا مطلب سمجھ رہے ہیں, جان کا مطلب سمجھ رہے ہیں, جو چاہے کھا کر ہم نے اپنے جسم کو خراب کیا, لکوا اور فالج کا مریض بنا دیا اور ہم نے اپنی باڈی کو کسی کام کا نہیں چھوڑا. یہ ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا, اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا. عام طور پر آج کل نشہ عام ہے, نشہ عام ہے. بہت کم نوجوان, بہت کم مسلمان ایسے گنے چنے بچے ہوئے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی عادت نہیں ہے. اللہ کا کرم, اللہ کا احسان ہے. ان کے والدین, ان کے پیرنٹس سے ان کی نگرانی کر کے ان بچوں کی عادت کو خراب نہیں کیا اور ان بچوں کو بگڑنے نہیں دیا. آج وہ بچے ہر قسم کے نشے سے, ہر قسم کے صحت کو برباد کرنے والی چیز سے دور ہے. صحت کو برباد کرنا بے حیائی کے راستے میں, صحت کو برباد کرنا نشے والی چیزوں کو استعمال کر کے, اور صحت کو برباد کرنا عیاشی میں. یہ ہر قسم کی بربادی عام ہے. اس میں جو سب سے زیادہ ہمیں نظر آتا ہے دنیا کے اندر, عام بیماریوں میں ایک بیماری تو نشہ ہے, عام بیماریوں میں ایک بیماری سود ہے, عام بیماریوں میں ایک بیماری بے حیائی ہے. یہ بڑے بڑے قسم کے اعلیٰ درجے پر, بڑے پیمانے پر یہ بیماریاں آج دنیا میں عام ہیں. سود اور بیاج عام ہے, یہ کون نہیں جانتا. بے حیائی عام ہے, کون نہیں جانتا. لیکن اپنی باڈی کو, صحت کو برباد کرنا بھی عام ہے, یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. یہ صحت اور باڈی ہماری اپنی پراپرٹی نہیں ہے. یہ جسم, یہ باڈی ہماری پراپرٹی نہیں ہے. یہ ہمارا اپنا مال نہیں ہے کہ جس طرح چاہے استعمال کرو. یہ جسم اللہ کی دی ہوئی امانت ہے, اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اسی لیے ہمیں اس پر تصرف کرنا اور اس کو جبن پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. شراب حرام ہے اور ان جانوروں کا گوشت حرام ہے جس کو اللہ نے صاف انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر کے ضمن میں, اور ایسی کئی آیتوں میں اللہ نے صاف اشارہ فرمایا کہ یہ فلاں چیزیں تمہاری باڈی کے لیے حرام ہے. جی
تو کیوں اللہ نے حرام کیا؟ شراب کو کیوں حرام کیا؟ کہ یہ باڈی میری امانت ہے، تم اس کو برباد نہیں کرنا، امانت میں خیانت جائز نہیں ہے۔ کوئی بندہ خودکشی کرنا چاہے تو خودکشی کرنا حرام ہے، اللہ نے منع کر دیا کہ خودکشی نہیں کر سکتے ہو۔ کیوں؟ یہ تمہاری ملکیت میں نہیں ہے، ملکیت تو میری ہے، میری ملکیت کو تم ہلاک کیسے کر سکتے ہو، برباد کیسے کر سکتے ہو؟ تو یہ جسم کس کی ملکیت ہے میرے بھائی؟ یہ اللہ کی ملکیت ہے، ہم اسے برباد نہیں کر سکتے۔ نشہ والی چیز کا استعمال کر کے ہم اپنے جسم کو برباد کر رہے ہیں، بے حیائی میں ملوث ہو کر، بے حیائی میں اپنے آپ کو ڈال کر اس باڈی کو برباد کر رہے ہیں، راتوں رات جاگ کر ہم اس باڈی کو برباد کر رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اصول بنایا اس صحت کے لیے، باڈی کے لیے، اس باڈی کو دن میں کام کے لیے استعمال کرو، رات میں اس کو آرام کرنے دو۔ تو رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا ہے، دن کو کام کے لیے بنایا ہے۔ آج دنیا کیا کہتی ہے؟ آج دنیا نے رات اور دن کو برابر کر دیا۔ دنیا والوں کے نزدیک دن بھی ویسا ہی، رات بھی ویسی، جیسے دن میں کام کرتے ہیں ویسے ہی رات میں اپنی باڈی کا استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر اس باڈی کو نیک کام میں استعمال کرے تو یہ فطرت ہے، یہ نیچر ہے، یہ باڈی خراب نہیں ہوتی۔ لیکن رات میں جاگ کر اس باڈی کو نیند سے محروم کر کے بے حیائی کے لیے استعمال کرے، یہ باڈی بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے۔ اس باڈی کا کنیکشن اور اس باڈی کا تعلق اللہ نے نیکیوں سے رکھا ہے۔ اسی لیے ان حضرات کا چہرہ جنہوں نے اپنے سر کے بال سے لے کر ناخن تک کی زندگی کو اور اپنی باڈی کو اور 24 گھنٹے کی زندگی کو وہ اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں۔ دکان پر ہیں تو بھی اللہ کی یاد میں ہیں، ڈرائیورنگ کر رہے ہیں اللہ کی یاد میں ہیں، جی کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی یاد میں ہیں۔ 24 گھنٹے اس کی زندگی اللہ کی یاد میں گزرتی ہے، تو اس بندے کا چہرہ آپ دیکھو اور اس کی زندگی کی خوشحالی دیکھو اور اس کی زندگی کے سکون دیکھو۔ کیوں کہ فطرتاً نیچرل اللہ نے اس باڈی کو عبادت کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ عبادت سے، نیکیوں سے، اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف سے یہ باڈی صحیح سلامت رہتی ہے۔ اور اس کا الٹا ہو تو یہ باڈی خود بخود خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، برف کی طرح۔ برف کو آپ استعمال کرو تو کام میں آ جاتا ہے، اگر برف کو استعمال نہ کرو تو بیکار بہہ جاتا ہے۔ آج ہم اس باڈی کو جو سب سے زیادہ برباد کر رہے ہیں وہ رات میں بیدار رہ کر، رات میں دیر تک ہوشیار رہ کر، جس کی بیماریاں اتنی ہیں، جس کی خرابیاں اتنی ہیں کہ اس خرابی کو اگر لکھنا چاہے تو آپ لکھ نہیں سکتے۔ عام خرابی، عام بیماری جو آج ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے، رات میں ہم گھر والوں کو وقت نہیں دیتے، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو وقت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے بیوی ہم سے بدظن ہے۔ بیوی کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات ہیں کہ ان کا کنیکشن کسی اور سے ہوگا، اس کا تعلق کسی اور سے ہوگا، جی یہ راتوں میں کہاں جاتا ہے نہیں معلوم، روزی روٹی کمانے کے بہانے کہاں رات گزارتا ہے کچھ پتا نہیں۔ بیوی بھی انسان ہے، وہ انسان بعد میں شیطان اس پر اچھا خاصا عمل کرتا ہے، اس طرح کی باتیں شیطان اس کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں 200-400 روپے کم ہو چلے گا، لیکن رات میں جلدی گھر جایا کرو، بیوی بچوں کو وقت دیا کرو، تاکہ بہت ساری مصیبتوں سے آپ بچ جاؤ، بہت سے بے سکون والے عمل سے بچ جاؤ۔ آپ کی کمائی ایک طرف ہو جائے گی، اگر میاں بیوی کا تعلق صحیح نہ ہو تو ساری پراپرٹی ایک طرف، سارے انکم ایک طرف، بہترین ایئر کنڈیشن روم ایک طرف، مرسیڈیز کار ایک طرف، ہر کمائی ایک طرف ہو جائے گی، آپ کو زندگی کو سکون نہیں مل پائے گا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے کہا بیوی سے سکون حاصل کرو۔ آج کی دنیا عموماً، پوری دنیا خصوصاً مسلمان نوجوان یہ سکون کہاں تلاش کر رہا ہے؟ یہ سکون تلاش کر رہا ہے شراب کی بوٹلی میں،
یہ سکون تلاش کر رہا ہے چوراہوں پر کٹوں پر، یہ سکون تلاش کر رہا ہے موبائل کے گندے ویڈیوز میں، یہ سکون تلاش کر رہا ہے بیوی کو، حلال بیوی کو چھوڑ کر غیر محرم عورتوں میں، اپنی بیوی کے حسن کو چھوڑ کر حرام حسن کے پیچھے یہ سکون تلاش کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، مسلمانوں تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو، جلدی گھر جایا کرو، رات میں جلدی کاروبار بند کر دیا کرو، رات میں جلدی سے اپنے گھر میں بند ہو جاؤ، سکون وہاں ہے، سکون باہر کی دنیا میں نہیں ہے۔ ہم نے برباد کر دیا نظام کو، ہم نے برباد کر دیا شیڈول کو، ہماری زندگی کا شیڈول کیا ہے؟ نہ ہمیں اٹھنے کا وقت پتا ہے، نہ ہمیں سونے کا وقت پتا ہے، نہ ہمیں فجر کی اذان سنائی دے رہی ہے، نہ ہمیں عشاء کا وقت پتا ہے۔ 100 کامیاب لوگوں کا فہرست، 100 کامیاب لوگوں کی ایک فہرست بنائی گئی، دنیا والوں نے بنایا، تحقیق کیا، ریسرچ کیا، ان 100 کامیاب لوگوں کی فہرست میں 4 عمل من جملہ متفق علیہ پایا گیا، یکساں طور پر پایا گیا۔ وہ 4 عمل کیا تھا؟ اچھا، ہمارے ذہن میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ہم کامیاب کس کو سمجھتے ہیں؟ میری زبان میں کامیاب وہ شخص ہے جو دنیا میں بھی کامیاب ہو، اللہ کی نظر میں بھی کامیاب ہو، دنیا والوں کی نظر میں بھی کامیاب، اور اللہ جس نے دنیا بنائی ہے اس کی نظر میں بھی کامیاب ہو، یہ بندہ کامیاب۔ ایسے 100 لوگوں کی فہرست اور لسٹ بنائی گئی، ان میں 4 عمل پایا گیا اس کی زندگی میں۔ نمبر 1، اپنا نظام الاوقات، اپنا ٹائم ٹیبل، اپنا شیڈول اس کی زندگی میں، ہر ایک کی زندگی میں پایا گیا۔ ان کی زندگی میں سونے کا وقت متعین تھا، ان کی زندگی میں اٹھنے کا وقت متعین تھا، ان کی زندگی میں ہر کام کرنے کا وقت متعین اور فکس تھا۔ نمبر 1، ٹائم ٹیبل۔ بغیر ٹائم ٹیبل بنائے ہوئے، بغیر شیڈول بنائے ہوئے ہم کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے، نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے، نہ دنیا بنانے والوں کی نظر میں کامیاب ہو سکتے۔ دوسری چیز جو ان کی زندگی میں پائی گئی، کامیاب لوگوں کی زندگی میں، وہ ہے ورزش کرنا۔ بولو بھائی، ورزش کرنا۔ اور میرا ماننا ہے اور عقل مندوں کا ماننا ہے کہ نماز اور عبادت سے بہتر کوئی ورزش نہیں۔ نماز اور عبادت سے بہتر کوئی ورزش نہیں ہو سکتی۔ چاہے جائے کہ آپ صبح 7 بجے 5 بجے اٹھ کر 4:30 بجے 4 بجے اٹھ کر آپ جم کرنے جائیں، جم سینٹر پہ جائیں، اپنی صحت کی فکر کرنے جائیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ دوسرے نمبر کی بات، اس کو ہم اصل ورزش نہیں مانتے۔ اصل ورزش ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی، جو صحابہ کرام کی زندگی میں تھی، جو کامیاب لوگوں کی زندگی میں تھی۔ وہ کون سی ورزش تھی؟ وہ 4 بجے اٹھ کر وضو کرنا ایک ورزش ہے، 4 بجے اٹھ کر تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو جانا ایک ورزش ہے، 4 بجے اٹھ کر ذکر کرنا، اللہ اللہ کہنا، یہ ورزش ہے، یہ روح کو گرماتی ہے، یہ ذکر دل کو گرماتی ہے۔ کون کہتا ہارٹ اٹیک ہوگا؟ آج دنیا ہارٹ اٹیک سے پریشان ہے اور ہارٹ اٹیک سے بھاگ رہی ہے، بھاگتے بھاگتے اسے راستہ نہیں مل رہا ہے۔ یا معاشر الجن والانس، اے جنات و انسانوں، بھاگو، ہارٹ اٹیک سے بھاگو، لقوا اور فالج سے بھاگو، جی طرح طرح کی بیماریوں سے بھاگو۔ یا معاشر الانس والجن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، آسمان کے کنارے تک بھاگو، آسمان کے کنارے تک بھاگ سکتے ہو، زمین کے اینڈ تک بھاگو، اینڈنگ تک نہیں بھاگ سکتے۔ ایک اللہ والوں سے کسی نے پوچھا، میرے بزرگ سے کسی اللہ والے سے کسی شخص نے پوچھا، بتائیے میں گناہ بھی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے قریب بھی ہونا چاہتا ہوں،
میں گناہ بھی کرنا چاہتا ہوں، گناہ بھی کروں گا، اور دنیا میں سکون سے رہنا چاہتا ہوں۔ اس اللہ والے نے کہا میرے پیارے ایک دو کام کہتا ہوں وہ کام کر لے۔ کہا کیا کام کرتا؟ کہا ایک کام کرتا ہوں، تو طے کر لے کہ میں اس کی دی ہوئی روزی نہیں کھاؤں گا، تو جتنی چاہے گناہ کر لے۔ اللہ کی دی ہوئی روزی، چاول روٹی جی اناج غلہ میں نہیں کھاؤں گا، اس کا کھانا بند کر دے، جتنی چاہے نافرمانی کر لے، جتنی چاہے گناہ کر لے، لیکن اس کی دی ہوئی روزی میں سے کچھ نہیں کھانا، اس کا پانی نہیں پینا، اس کا کھانا نہیں کھانا۔ کھانا بنانے والا کون؟ چاول اگانے والا کون؟ گندم اگانے والا کون؟ طرح طرح کے فروٹ اگانے والا کون؟ طرح طرح کی قسم کے کھانے جی بنانے والا اور دینے والا اور اگانے والا کون؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا۔ ایک سال بارش نہ ہو، کسانوں کو پوچھو کیا حالت ہوتی ہے۔ ایک سال بارش نہ ہو، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اللہ کہتا ہے پانی میں برساتا ہوں۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر پانی کو کون ڈالتا ہے؟ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا، طرح طرح کے گلے اور دانے کون اگاتا ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ اللہ کی دی ہوئی روزی کھانا بند کر دے، جتنا چاہے گناہ کر لے۔ کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کھانا پینا بند کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس بزرگ نے کہا کہ میرے بھائی تو کتنا کمزور ہے، تو کتنا بے وقوف